بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے کریکٹر آف الزبتھ بینٹ۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر جین آسٹن نے دو مین کریکٹرز کو ڈپکٹ کیا ہے، جن میں سے ایک ہے فٹز ولیم ڈارسی اور دوسرا ہے الزبتھ بینٹ۔ ان دو کرداروں کے گرد یہ کہانی، اس ڈرامے کی کہانی گھومتی ہے، تو ان دونوں کرداروں کے بارے میں بات کرنی میں بہت ضروری سمجھوں گا۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جو کہ ہم نے آگے ڈسکس کرنے ہیں۔ ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی ٹاپک اکثر کوشچن میں آتا ہے، تو اس لیے میں نے دونوں کریکٹرز ایڈ کیے۔ آرٹ آف کریکٹرائزیشن کو پڑھنے کے بعد ہم نے انہی چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو لیٹس موو آن دا ٹاپک۔ فرسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 30 پہ کہ دنیا کیسے لگتی اگر ہر آدمی جو ہے وہ نارمل ہوتا اور ہر آدمی نے قانون فالو کیے ہوتے، کہ دنیا کیسی نظر آتی۔ پھر جب ہر آدمی دنیا کے اندر موجود جو رولز ہیں ان کو فالو کر رہا ہوتا، ہر آدمی نارمل ہوتا، تو کیا ہوتا کہ اس دنیا میں کوئی فن نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا خوش نہ ہوتا، مونوپلی ایک وہ منوٹنی سی ہوتی، بوریت سی ہوتی۔ جین آسٹن پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر ڈارسی اور الزبتھ کے کرداروں کے ذریعے یہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ کسی چیز پہ اسٹرکٹلی اسٹک ہو جائے، ڈٹ جائے، یا جب ڈٹ جاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے، کہتا ہے تو یا پھر جو ایگزسٹنگ سوشل نارمز ہیں ان کو کوئی نہ تو ان سوشل نارمز کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کبھی واٹ آئی مین ٹو سے کہ کبھی کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی اسی فرسٹ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں کہ جین آسٹن نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر ڈارسی اور الزبتھ کے کردار کو جب دکھایا تو وہ یہ بات بھی کہنا چاہتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ کسی چیز پہ کسی اصول پہ ڈٹ جاتے ہیں یا نہیں ڈٹتے، ٹھیک ہے، کہ دوز who stick strictly or not at all، کہ جو دو سٹک ہوتے ہیں رولز پہ، جیسے ہم نے بات کی رولز کو فالو کرتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، ایک وہ اور ایک جو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، دونوں کہتا ہے کہ دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں اس معاملے میں یعنی کہ they do not face any sort of danger to find their place، یعنی کہ دونوں اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ وہ لوگ بھی اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو رولز کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزسٹنگ رولز کو فالو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی اسی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو ان کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نپے تلے رولز کو فالو نہیں کرتے۔ سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں گا پیج 30 پہ کہ الزبتھ بینٹ جو کہ اس ناول کی ہیروئن ہے، دراصل یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی نقل کی جا سکتی، جس کو کاپی کیا جا سکتا ہے، جس کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام عورتوں کے لیے ایک ماڈل ہے، کیونکہ وہ باقی کرداروں سے بالکل مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ایڈمائریبل کردار کی صورت میں جین آسٹن نے پیش کیا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک خاص اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز ہیں، بٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنے سٹینڈرڈز کو چھوڑتی نہیں ہے، جو سوسائٹی سٹینڈرڈ سیٹ فورتھ کر دیتی ہے وہ ان کے اندر ہی رہتی ہے۔ وہ ایک سیلف ریلائنٹ اور انڈیپینڈنٹ خاتون ہے۔ ڈارسی اس الزبتھ کو ایک ایسی عورت کی صورت میں دیکھتا ہے کہ جو دراصل اپنے عورت ہونے پہ بھی پریشان نظر آتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کہ وہاں میں نے جیسے ہم نے بات کی اسٹارٹنگ پہ کانٹیکسٹ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت میں نے بتایا کہ عورتوں کی سچویشن اس طرح کی تھی، دے ور ان سرچ آف لائف پارٹنرز، ٹھیک ہے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے وہ تباہ ہو جائے گی، یا وہ اگر ان میرڈ رہیں گے تو ان کے لیے اس اکنامک کنسٹینٹ لائف کے اندر ان کے لیے اسٹرگل کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس سچویشن میں دیکھیں تو الزبتھ کے کردار میں جین آسٹن نے عورتوں کو ایک ماڈل دکھایا، ایک سٹینڈرڈ دکھایا،
الزبتھ تھرڈ پیراگراف میں الزبتھ اپنے کزن مسٹر کالنز کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرج جو ہے صرف ایک آنریبل پرووین ہے. مطلب وہ she does not think that marriage is the only honorable provision for a well educated woman. نہ ہی وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے میرج آف کنوینئنس پہ. جب مسٹر کالنز ایروگینٹلی الزبتھ سے کہتا ہے کہ میری زندگی میں جو my situation in life, my connection with the family of DeBoog are reasons that she should accept his offer, because in spite of your manifold attraction, it is by no means certain that another offer of marriage may ever be made you. دیکھیے ذرا سوچئے کہ وہ کہتی ہے کہ مطلب آنریبل، وہ کہتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ شادی ہی دراصل ایک ویل ایجوکیٹڈ وومن کے لیے آنریبل پروویژن ہے، اور وہ نہ ہی کنوینئنس کی میرج پہ بلیو کرتی ہے. مسٹر کالنز کا جو پروپوز کرنے کا انداز ہے یا جس بیس پہ وہ اس کو پروپوز کرتا ہے اس چیز کو وہ ریجیکٹ کرتے، پولائٹلی وہ ریفیوز کرتے کہ آئی تھینک یو اگین اینڈ اگین فار دا آنر یو ہیو ڈن می in your proposal, but to accept them is absolutely impossible. میں شکریہ ادا کرتی ہوں. یعنی کہ وہ اس کو وہ احساس دلاتا ہے کہ اس کے لیے مطلب اس کے جو فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں ان کے حساب سے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، اس کے ریلیشن شپس کتنے اچھی ہیں، اور وہ اس چیز پہ اپنا وہ استحقاق سمجھتا ہے کہ وہ اس کو میرج کے لیے پرپوز کرے. لیکن وہ پھر سے کہتی ہے کہ میں بھی پولائٹلی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. انلائکلی شارلٹ لوکس الزبتھ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پرنسپلس کو نہیں چھوڑتی، اپنے اصولوں سے باہر نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، جین آسٹن نے ایک کردار میں دکھایا، اس نے یہ چیز دکھائی کہ ایک ماڈل ہے ایک عورت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کو امیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اس نے سوسائٹی کے اندر رہ کے اپنے رولز سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ رولز سے باہر نہیں نکلتی، اور نہ ہی وہ اپنی انٹیگریٹی کے اگینسٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ مسٹر کالنز کے ساتھ شادی کر کے وہ اپنے ٹیلنٹس کو چھوڑ دے، تھرو اوے کر دے. جین آسٹن نے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر الزبتھ کے کردار کو جس طرح ڈپکٹ کیا اور آپ نے جس طرح دیکھا وہ اسی طریقے سے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے کہ ہمیں یہی چیز نظر آئی کہ سب سے پہلے کہ ایک عورت کے لیے ایک آئیڈیل کردار اس نے دکھایا کہ عورت کو اسی طرح کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. نیکسٹ پیراگراف میں پیج نمبر 30 پہ تھرڈ پیراگراف ہے کہ کسی بھی سینس میں ایک سینس میں وہ نان کنفارمسٹ ہے، کیونکہ وہ فطرت کی طرف دیکھتی ہے، سوسائٹی اور ٹریڈیشنل اتھارٹی کی طرف نہیں دیکھتی اپنی ججمنٹ کے لیے. الزبتھ اس لیے فطرت کی طرف دیکھتی ہے کہ کیونکہ وہ اپنی پرسیپشنز اور امپریشنز پہ اعتماد کرتی ہے. اور دوسری طرف ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ اپنی پرسیپشن پہ اس کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتی ہے، جو کچھ پرسیو کرتی ہے وہ ٹھیک کرتی ہے، تو دوسری طرف وہ سوسائٹی کے اگینسٹ بغاوت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لہذا وہ ٹوٹلی سوشل پراپرٹی کو ڈس ریگارڈ نہیں کرتے، اس کے مینرز اچھے ہیں. ٹھیک ہے، her walking alone to Netherfield Park is justified by genuine concern for her sister who is ill. اچھے مینرز کی خاتون ہے اور اس کا جو نیدرفیلڈ پارک کی طرف جانا ہے وہ چلتے ہوئے بڑھتے ہوئے جب وہ جاتی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ اس کی بہن بیمار ہے جس کی وہ جاتی ہے. گڈ مینرز. ٹھیک ہے، الزبتھ اپنی ماں کی طرح نہیں ہے جو کہ ایک اوفینسو لیڈی ہے. ٹھیک ہے، اور ان لیڈی لائک ہے. اس کی ماں ایک اوفینسو اور ان لیڈی لائک ہے. جب لیڈی کیتھرین ڈیبوگ الزبتھ کو اس کے پیانو کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہے with all the forbearance of civility، اور جب ڈارسی اسے پروپوز کرتا ہے فرسٹ ٹائم تو وہ اسے پولائٹ وے میں اس کو ریفیوز کرتی ہے. الزبتھ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ she has great restraint even under a lot of pressure. restraint اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے پریشر میں رہ کے بھی وہ اپنے
اپنے اس میں ہی اپنی ریسٹورینٹس میں رہ کے وہ سارا کچھ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. تو جین آسٹن نے اس کی صورت میں ہمیں یہ بھی دکھایا کہ کس طرح پولائٹ رہ کے سوسائٹی کے اندر ایک عورت ایگزسٹ کر سکتی ہے. اس کو یہ آفر جب ملتے ہیں، جب جیسے اس کو وہ میرج پرپوزل مل رہا ہے تو کتنے اطمینان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتی ہے، کتنے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. نیکسٹ پیراگراف پہ ہوں کہ Elizabeth realizes that she must take responsibility for her own education. کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کی طرف نہیں دیکھ سکتی ایڈوائس کے لیے، لہذا اپنے تجربات پہ اس کو ڈیپینڈ کرنا ہے، اپنے انسٹنکٹس پہ، اپنی ججمنٹ پہ. جیسے ہم نے بات کی پہلے اس کی ماں کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں کہ اسٹوپڈ ہے، فولش ہے، تو لہذا ان کے اوپر وہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اس کا صرف ریلینٹ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کو آزادی سے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچتی ہے، لیکن اس کے ویوز جب وہ ڈسٹارٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابو نارمل سمجھتے ہیں، یعنی کہ عام لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. Elizabeth انکانشیس ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کو پرائڈ کی بیماری بھی لگ چکی ہے، سفرز فرام پرائڈ. اپنے باپ کی ایگزامپل سے وہ لرن کرتی ہے ٹو ٹیک ڈیلائٹ ان the follies and vanities of others. ٹھیک ہے، باپ کی ایگزامپل سے وہ سیکھتی ہے. باپ اس طرح اس کا باپ جو ہے نا وہ دوسروں کی خامیوں سے، ان کی بے وقوفیوں سے انجوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے یہ سبق حاصل کر وہ بھی انجوائے کرتے، وہ بھی لوگوں کی غلطیاں دیکھتی ہے، اس کو بھی لوگوں کی نظریں لوگوں کی غلطیاں اس کو نظر آتی ہیں، بٹ ناٹ ہر اون. یہ اس لاسٹ پیراگراف پہ یہ بٹ ہر اون کے درمیان میں ناٹ لکھ دیجئے کائنڈلی اس پیراگراف میں. ٹھیک ہے، کہ جو جہاں پہ یہ جو پیراگراف جو اس سینٹینس سے اینڈ ہو رہا ہے کہ شی ڈز ناٹ ریلائز دا ڈینجرز آف ہر ایرر. اس سے پہلے ہر اون لکھا ہوا ہے، اس ہر اون سے پہلے ناٹ لکھنے کے، بٹ ناٹ ہر اون. یہ لاسٹ لائن بنتی ہے کہ وہ سب کی غلطیاں دیکھتی ہے اور اس پہ انجوائے کرتی ہے، لیکن وہ اپنی غلطیاں نہیں پہچان پاتی ہیں. دیکھو ہم نے یہ بات بھی کی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، نان کنفارمسٹ ہے، سوسائٹی کے ساتھ ریبل، لیکن ساتھ ساتھ سوسائٹی کے ریبل نہیں کر سکتی، لوگوں کے ساتھ پولائٹلی ٹریٹ کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی تعلیم کے حساب سے وہ اپنے ایکسپیرینس سے وہ چلتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو پرائڈ کی بیماری بھی لگ چکی، لوگوں کی غلطیوں پہ انجوائے کرتی ہے، تو پھر اپنی غلطیاں اس کو نظر نہیں آتی ہیں، تکبر نے اس کو اندھا کر دیا ہے. اسی پیج نمبر 30 پہ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ the flaws in her character are revealed by her prejudices. اس کے کردار میں جو خامیاں ہیں وہ اس کی prejudices سے ایکسپوز ہوتی ہے. الزبتھ کی انیشیل prejudices ڈارسی کے اگینسٹ ہے، دراصل وہ اس کی اپنی کوئک پرسپشن کے پرائڈ کے اندر پیوست ہے. ڈارسی کے ساتھ جو اس نے فرسٹ امپریشن سے جو اس نے اوپینین کریٹ کیا، اس کے پیچھے وہی ہے کہ وہ پرسپشن پہ اپنا وہ بلیو کرتی ہے کہ وہ اس پرسپشن نے اس کو ریالٹی نہیں دکھائی، ڈسٹارٹیڈ پرسپشن ہے اس کی. وہ ہر معاملے میں بڑی سمجھدار ہے، بصیرت ہے اس کے پاس، لیکن اس بصیرت کے ہونے کے باوجود وہ یہاں اس معاملے میں ڈارسی کو سمجھنے کے معاملے میں غلطی کرتی ہے، کوتاہی کرتے وہ نہیں سمجھ پاتی. اور وہ she wants to believe that Darcy is bad, so she naturally gives Wickham the benefit of doubt when he told her about Darcy's breach of agreement without hearing Darcy's story of the side of the story. تو جب اس کی حالت یہ ہو چکی، پرائڈ نے اس کو مار دیا، حقیقت نہیں دیکھ سکتی، لہذا جب وہ آ گئی ہے اس معاملے میں، پریجوڈس اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے، تو ڈارسی اس کو غلط ہی نظر آتا ہے، چاہے وہ ٹھیک بھی ہے تب بھی وہ غلط نظر آتا ہے. اور اس معاملے میں وہ وکم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ڈارسی کی بات سننے کے بغیر ہی وہ ڈارسی کے بارے میں اپنا اوپینین کریٹ کر لیتی ہے. اور یہ اس وقت ہاؤ ایڈمائربل اف فرام نو بیٹر موٹیو دیٹ he would not have been too proud to be dishonest, for dishonesty I must call it.
یعنی کہ وہ کسی بھی معاملے میں، کیونکہ فرسٹ امپریشن سے اس نے جو ڈارسی کے بارے میں جو اوپینین کریٹ کیا، اس اوپینین کے پیچھے اس کا وہ پرائڈ تھا، اپنی پرسیپشن کا پرائڈ تھا. پرسیپشن کے پرائڈ نے اس کے اندر پریجوڈس کو ڈیولپ کیا، پریجوڈس کو نورش کیا، اور وہی پریجوڈس آگے پھر بڑھنا شروع ہوا. اب وہ ڈارسی کے معاملے میں کم از کم وہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ غلط دیکھتی ہے. اسی پیج 30 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ وہ میں نے بتایا اپنی پرسیپشن پہ اس کو مان ہے، اپنے انڈیویجولزم پہ مان ہے، لیکن وہ کبھی بھی یہ ریکگنائز نہیں کر پاتی کہ اس کی ججمنٹ بلائنڈ ہے، اندھی ججمنٹ وہ کر رہی ہے. الزبتھ یہ ڈارسی کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ان جینٹل مینلی بیہیویئر کی وجہ سے سب کچھ کر رہی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے پیچھے وہ جو فرسٹ پرسیپشن امپریشن والی سچویشن ہے، فرسٹ جو میٹنگ ہے، اس کی وجہ سے اس کا اوپینین اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی یعنی کہ اس بلائنڈنس کی وجہ سے وہ وکم کو صحیح طرح جج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چارمنگ اور ویٹی ہے، بڑا پیارا نظر آتا ہے، یہ چارمنگ اینڈ ویٹی. اس کی پریجوڈسز اس کو اس قابل نہیں چھوڑتے، انکیپیبل کر دیتے ہیں، کہ مطلب اس تعصب نے، اس پریجوڈس نے اس کو انکیپیبل کر دیا کہ وہ ڈارسی کے اندر گڈ نہ دیکھ سکی اور وکم کے اندر اسے بیڈ نظر نہیں آیا. الزبتھ ڈارسی کو آکورڈ اور کولڈ ڈیمینر کی صورت میں دیکھتی ہے، لیکن پولائٹ مینرز ایز انگریشیس، سیلفش اینڈ روڈ. اور ڈارسی سے کہتے ہیں یور مینرز امپریسنگ می ود دا فلیسٹ بلیف آف یور سیلفش ڈسڈین آف دا فیلنگز آف ادرس. مسٹر وکم کے مینرز بیڈ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ کنونس کرتے ہیں کہ ہی از اے گڈ مین. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہے تو اچھا نا، کپڑے تو وہ موریوں والی قمیض پہنتا ہے، یہ بندہ تو اچھا ہے نا، دیکھو ہینڈسم تو ہے نا، باقی کتنی کرپشن کرتا ہے، کتنا ملک کو لوٹ رہا ہے، نہیں ہینڈسم تو ہے، بہت اچھا ہے. یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ جس کے ساتھ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے معاملے میں آپ کے اوپینین کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے آپ کی لائک اور ڈس لائک کا بہت زیادہ میٹر ہوتا ہے. تو مسٹر وکم کے بیڈ مینرز ہے، لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتی ہے. الزبتھ وکم کی جو پراپرٹی کی جو وائلیشن ہے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے کہ اس نے جو کچھ کیا اس نے ٹھیک کیا. جب وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ایکسچینج، a man in distress has no time for all those elegant decorums which other people may observe. So دیکھیے کہ یہاں جیسے میں نے بات کی، پہلے میں نے بات کی کہ آئیڈیل کردار دکھایا اس نے پروپوزل کے حساب سے، اس کی پرسیپشن، اس کی ججمنٹ ہم نے دیکھی. جین آسٹن نے جس طرح میں کردار دکھایا، لیکن جیسے ہی پرائڈ نے، باقی معاملات میں تو وہ سمجھدار ہیں، لیکن جب یہاں سچویشن پیش آئی تو پرائڈ نے اس کو جو ہے اپنے اس میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اس پرائڈ نے ہی، اس کی پرسیپشن کے پرائڈ نے اس کے اندر پریجوڈس کریٹ کیا کہ وکم کو وہ غلط جج کرتی رہی اور ڈارسی کو بھی غلط جج کرتی رہی. وکم کو اچھا سمجھتی رہی جو برا تھا، اور جو برا تھا جو اچھا تھا اس کو برا سمجھتی رہی. بظاہر الزبتھ جو ہے لاسٹ پیراگراف پہ 30 پہ کہ بظاہر الزبتھ جو ہے جسٹ آرڈینری ہے، اٹریکٹیو ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ گریسز اور ٹیلنٹس ہیں، لیکن وہ یوزلی گفٹڈ نہیں ہے. ناول کے اینڈ پہ وہ ہر چیز جیت لیتی ہے، پرنس بھی جیت لیتی ہے، شہزادہ بھی اس کے حوالے، شہزادہ بھی اسے مل جاتا ہے، شادی بھی ہوتی ہے اور اس کو خوابوں کا شہزادہ بھی ملتا ہے، خوابوں کا محل بھی اسے ملتا ہے اور خوشیاں بھی مل جاتی ہیں. الزبتھ یہ ساری خوشیاں اس لیے حاصل کرتی ہے کہ وہ اپنے فالٹس کو ریکگنائز کرنا سیکھ جاتی ہے، لیکن لیڈی کیتھرین ڈیبوگ اور مسٹر بینگلے جیسے کردار کبھی بھی خوشیاں حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے ہیں.
एलिजाबेथ जो है वो शी बिकम्स मोर ऑफ अ लेडी देन लेडी कैथरीन, और लेडी कैथरीन डिबोग जो है वो अपनी एरोगेंस की वजह से अखलाकी तौर पे पस्तियों की तरफ जाती हैं। लेडी कैथरीन डिबोग की ईगो नहीं, दरअसल मैं पेज नंबर 31 पे पहुंच चुका हूं कि उसकी ईगो ने ही दरअसल एलिजाबेथ और डार्सी की शादी को हाल्ट किया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली डार्सी ने उसे सेकंड टाइम प्रपोज भी कर दिया। या थोड़ा सा हम जिक्र करते जाएं, इसी पेज नंबर 31 पे अगले फर्स्ट पैराग्राफ है, मिस बिंगले की बात हम कर रहे हैं। पहले खैर गलती से मैंने मिस्टर बिंगले की बात की। लेडी कैथरीन डिबोग और मिस बिंगले के मुकाबले में ये खुशियां हासिल कर दी है, क्योंकि लेडी कैथरीन डिबोग और मिस बिंगले, जिसको हम कैरोलिन बिंगले भी कहते हैं, कैरोलिन बिंगले और लेडी कैथरीन डिबोग वो खुशियां नहीं हासिल करें क्योंकि अपने तजुर्बात से नहीं सीखते। मिस बिंगले जो है वो फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर है, वो दुनिया को इस तरह नहीं देखती व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। शी कांट सी व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक, और वो कभी भी उसे एंड्योरिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हूँ, पेज नंबर 31 पे जो सेकंड पैराग्राफ बनता है कि एलिजाबेथ की इंडिपेंडेंस जो है वो that is less than she first imagined, for when Darcy unexpectedly appears in family, she is struck with embarrassment impossible to overcome. लेकिन बात वही आ जाती है, मैंने जैसे पहले बात की कि वो अपनी बहनों का ख्याल रखने वाली एक जिम्मेदार औरत है, ठीक है, तो प्रेजुडिसेस को भी वो जज कर पाती है। वो यही समझती थी कि वो दूसरों से सुपीरियर है, ठीक है, लेकिन आखिरकार उसको ये महसूस हुआ कि वो भी ह्यूमन है। जिंदगी के इवेंट से वो नॉलेज गेन करते, शी गेन्स एक्सपीरियंस, शी गेन्स नॉलेज थ्रू द इवेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कहते हैं हैड आई बीन इन लव आई कुड नॉट हैव, नेक्स्ट पैराग्राफ में, could have not have been more wretchedly blind, but vanity not love has been my folly, pleased with the preference. मोहब्बत में आके इंसान इसी तरह से अंधा हो जाता है, ठीक है। ये सारा वही बातें की जा रही हैं, लेकिन लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच चुका हूं, आखिरी बातें मैं कर रहा हूं एलिजाबेथ के किरदार के बारे में। मैं या वही बात दोबारा करूंगा कि ये मैंने जो आपके साथ स्टडी मटेरियल शेयर किया, इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की, लेकिन उसका मतलब अर्गिज ये नहीं कि आप इसको याद करें। उसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन हासिल करें और आप सिस्टमैटिकली खुद लिखने की आदत डालें, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये आइडियाज दिए जाते हैं ताकि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से नहीं मिल पाती, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास आइडियाज नहीं होते, आप नहीं लिख पाते। खैर, यहाँ जैसे एलिजाबेथ के किरदार की हमने बात की, मैंने उसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने आश्कारा किया। मैंने बताया कि एक आइडियल औरत है, जजमेंट उसकी अच्छी, परसेप्शन उसकी अच्छी, हर मामले में ठीक, लेकिन जब उसका मोहब्बत का मामला आया या नफरत का मामला है, मोहब्बत और नफरत के जज्बात में आके उसकी जजमेंट भी ब्लाइंड हो गई, उसकी परसेप्शंस भी गलत हो गई, और वो हत्ता के उस प्राइड ने उसको भी लोगों के ऊपर हंसने पे उकसाया, ठीक है। और डार्सी के मामले में या विलियम विकम के मामले में उसके जो हालात हैं, इन दोनों के साथ, दोनों के मामले में वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनल हो जाती है, और वहां उसकी जजमेंट ठीक नहीं है, यानी कि वो मिस जज करती है, रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। एलिजाबेथ ये रियलाइज करती है कि लोगों को आप उनकी अपीयरेंस पे जज नहीं कर सकते हैं। आप किसी बंदे को भी अंदर से उसको उस वक्त तक नहीं परख सकते जब तक उसको जज नहीं करेंगे, जब तक उसको आप नावल के इख्तिताम में, जैसे हमने देखा कि जब वो जज करते निकलती है तो ऐसी औरत जो है ना, हम उसके बारे में देखते हैं ऑल वुमेन कैन लुक अप टू, उसके अपनी फैमिली की हेल्प के बगैर, ठीक है, उसके अंदर इतनी वेल्थ और विजडम थी जो उसको सपोर्ट करती है। एलिजाबेथ जो है वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करने के बाद वो खुशियां भी हासिल कर लेती है। देखो, यहाँ सिर्फ एक खामी जेन ऑस्टन ने दिखाई, उसके अंदर वो था उसका प्राइड, जिसने उसको प्रेजुडिस में डाला। बाकी चीजें तो उसकी ठीक थी, जजमेंट तो वो ठीक करती थी, लेकिन डार्सी के मामले में और डार्सी के साथ जो उसका मामला, कॉलिंस भी वहां पे अटैच था, इन दो के मामले में उसकी जजमेंट गलत थी, और वो जजमेंट गलत होने की वजह उसके अंदर जाती तौर पे इन्वॉल्व होना था।
اور اس میں یہ چیز اس نے جین آسٹن نے دیکھا کہ جب آپ ذاتی طور پہ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے تو آپ اپنی ججمنٹ پہ غلط ہو سکتے ہیں. اپنے ڈیسیژنز کو چینج کریں, ٹرائی ٹو لرن فرام یور مسٹیکس, اور جب آپ مسٹیک سے لرن کریں گے تو آپ ہیپینس کو اچیو کر لیں گے. ہر عورت کے لیے اس میں سبق ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ آپ کا ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں.